أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، میرے پیارے بچوں، امید ہے تمام بچے خوش ہوں گے، صحت مند ہوں گے. بقرہ عید کی چھٹی کے بعد ہمارا مدرسہ اور بھی کھلا ہے اور ہم تعلیم کی دنیا میں دوبارہ حاضر ہو گئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے اور بھی آنے والا سالوں میں عید منانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم نے عید کے دن جتنی عبادتوں سے منور ہوئے اور خاص طور پر ہماری قربانی، تمام عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے پیارے بچوں، ہم بول رہے تھے تجوید کے پیریڈ میں صفات حروف کے متعلق. پچھلے پیریڈ میں صفات حروف سے متعلق اس کی اہمیت اور ضرورت اور چند صفات ہم نے تعارف کیا تھا. ہم نے یہ بتایا تھا کہ کوئی بھی زبان ہو تو دوسرے زبان والوں کو ایک اجنبی زبان میں اچھی طرح باتیں کرنا اور اہل زبان کی طرح ان کا لہجہ اور سلینگ وغیرہ لینا مشکل بات ہے. تو قرآن کی تلاوت عرب لوگوں کے جیسے ان کے لہن میں، ان کی شکل میں پڑھنے کے لیے ہم کوشش کرتے وقت ہر حرف کی صفت اچھی طرح ہم سمجھنا ضروری. تو ہم نے پچھلے کلاس میں پڑھا تھا استعلا، شدہ، قلقلہ، لین بول کے چند صفات. استعلا، شدہ، قلقلہ اور لین. انشاءاللہ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ یہ صفت کیا ہے اور ہر ایک صفت سے متعلق خاص طور پر کیا کیا حروف ہیں. انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. میرے پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم بولتے ہیں استعلاء کے بارے میں. کیا ہے استعلاء؟ استعلاء کا زبانی معنی ہے اوپر کرنا.
اوپر کرنا. ادھر تلفظ کرتے وقت اوپر نیچے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے تمام حصے فٹ ہیں، لیکن ہمارا زبان اوپر نیچے کر سکتا ہے، اوپر نیچے دو سیٹ سب کر سکتا ہے. تو استعلاء کے حروف کو تلفظ کرتے وقت زبان کو اوپر کرنا وہ ہے استعلاء سے مراد. تلفظ کے وقت آواز کا زور تالو تک چڑھ جائے، آواز زور ہونے کی وجہ سے ہماری زبان ایسے اوپر جانا وہ ہے استعلاء سے مراد. اب دیکھیے استعلاء کا حروف کیا ہے؟ خا، صاد، ضاد، غین، تو، قاف، لا، 7 حروف ہیں. ہم آسان ہونے کے لیے ملا کر پڑھتے ہیں. خص لغتنقل، خص لغتنقل، 7 حروف. ان حروف کو تلفظ کرتے وقت ہم دیکھو کس طرح زبان کو اوپر کرنا ہے. خا بولیں گے تو زبان نیچے، خا. ہم بولنا ہے خا، صا، لا، غا، تو، قا، لا. تو زبان تالو تک چڑھ جائے. یہ تم کو ان حروف کے ساتھ ایک الف کو ملا کر پڑھتے وقت آسان سے سمجھ سکتے ہیں. دیکھو آسان سے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں خا، تو خا، صا، لا، تا، یہ استعلاء. تو آپ نے سمجھا ایک صفت ہے استعلاء. استعلاء کا 7 حروف ہیں. خص لغتنقل، اس میں ان 7 حروف شامل ہے اور اس کو تلفظ کرتے وقت زبان یا زور کی وجہ سے آواز تالو تک چڑھ جانا چاہیے. دوسرا صفت ہے شدت. دیکھو شدت، شدت سے مطلب کیا ہے؟ مخرج میں زور دے کر تلفظ کرے. مخرج میں زور دینا ہے، زور دے کر تلفظ کرے، ایسا باریک یا ضعیف ہو کر نہیں. شدت کا حروف دیکھو، حمزہ، جیم، دال، قاف، طا، با، کاف، تا. آسانی کے لیے ہم ملا کر بولتے ہیں اجد قتم بکت، اجد قتم بکت. ان حروف کو تلفظ کرتے وقت زور زور سے بولنا. آ، جھا، دھا، اق، ات، اب، اک، ات، اس طرح زور سے بولنا. تو یہ ہے دوسری صفت. کیا ہے؟ شدت. پہلا کیا ہے؟ پہلی صفت کیا ہے؟ استعلاء. دوسری صفت شدت. اور دیکھو تیسری صفت ہے قلقلہ. قلقلہ. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں. قاف، طا، با، جیم، دال.
ملا کر ہم پڑھیں گے قطب جد، قطب جد۔ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ ان حروف کی کیا خصوصیت ہے؟ متحرک ہوتے وقت متحرک کی آواز کے قریب ہو جائے۔ جب ان حروف ساکن ہو لیکن ان کی آواز متحرک کے قریب، یعنی تھوڑا زور سے بولنا، اق، اط، اب، اج، اد، ان حروف پر ہم رکتے وقت یا ملا کر پڑھتے وقت اگر ان حروف ساکن ہو تو دیگر حروف کی طرح ایسے چھوڑ کر جانا نہیں، تھوڑا زور سے پڑھ کر جانا۔ وجہ اللہ، وجہ اللہ مت پڑھو، وجہ اللہ، انہو یبدأ الخلق، یبدأ الخلق، ایسے ہی تھوڑا بولو۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ایسا مت پڑھنا، ساکن ہو پھر بھی متحرک کی طرح تھوڑا زور سے پڑھنا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد۔ تو تھوڑا متحرک کی طرح پڑھنا، وہ ہے قلقلہ۔ تو حروف قلقلہ کتنا؟ 5، قطب جد، اوکے۔ پھر ہم بولتے ہیں لین۔ کیا ہے؟ لین۔ لین بولے تو کیا ہے؟ لین کا حروف صرف 2 ہے، یا اور واو، یا اور واو۔ تو ساکن یا اور واو کے پہلے والا حرف کو زبر ہونا، تو ادھر آواز کو تھوڑا نرم کر کے تلفظ کرنا، وہ ہے لین۔ لین کا معنی ہے نرم کرنا۔ تو کیا حرف کو نرم کرنا؟ واو یا کو نرم کر کے بولنا۔ کب؟ یہ یا واو ساکن ہے اور ان حروف کے پہلے کیا ہے؟ فتح ہے، زبر ہے۔ ادھر مثال دیکھو، قریش، صیف، صیف، ادھر یا کو سکون ہے، یا کو سکون، لیکن یہ ساکن یا مفتوح زبر کے بعد آیا۔ حرف صاد کو کیا ہے؟ زبر ہے۔ تو زبر کے بعد ساکن یا آیا تو اس وقت اس یا کو ذرا نرم کر کے پڑھنا۔ صیف، صوی ایسا مت پڑھنا، صیف، خوف، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ ادھر جو کے علاوہ
جہاں جہاں ہم نے رکا وہ سب لین کا مثال ہے۔ تو ایک مفتوح حرف کے بعد ساکن یا ساکن واو آتے وقت ان یا اور واو کو تھوڑا نرم کر کے تلفظ کرے، اس کا بولتے ہیں لین۔ تو میرے پیارے بچوں، ہم ایک بار اور دہراتے ہیں، ہم نے صفت کے بارے میں پڑھا۔ آج اس کلاس میں ہم نے استعلا، شدہ، قلقلہ، لین بول کے 4 صفت ہم نے سمجھا اور پڑھا۔ اس سے کیا مطلب ہے وہ بھی ہم نے سمجھا، اور ان حروف ان صفت کا کیا کیا حروف ہے وہ بھی ہم نے سمجھا۔ سمجھا ہے یا نہیں؟ کسی کو شک ہے؟ تو جن حروف کو زور سے بولنا ہے ان حروف کو زور سے بولیں، جن حروف کو نرم کر کے بولنا ہے ان حروف کو نرم کر کے بولیں، جس حروف ساکن ہو پھر بھی متحرک کی طرح تلفظ کرنا ہے ایسے تلفظ کرے۔ ان صفات کو سمجھ کر اگر ہم برابر تلفظ کریں گے تو یہ عرب لوگوں کی ان لوگوں کے تلفظ کی طرح ہوگا۔ اس لیے ہم صفت سمجھتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ استعلا 7 حروف، استعلا 7 حروف، خص لغتنقل، آواز جھاڑو تک، تالو تک چڑھنا، آواز منہ کے اندر، منہ کے جوف میں آواز تالو تک چڑھنا۔ شدہ مخرج میں تھوڑا زور لگا کے تلفظ کرنا۔ قلقلہ حروف تو ساکن ہے لیکن متحرک کے قریب تک کر کے تلفظ کرنا۔ لین نرم کر کے تلفظ کرنا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، اچھی طرح سمجھا ہوگا، اور آپ لوگ کیا کرنا ہے، اس سبق کا دوسرا سبق کا جو مشق ہے آپ لوگ خود کریں، سمجھیں، لکھیں اور پڑھیں۔ انشاءاللہ ان قریب امتحان آنے والا ہے، امتحان میں بہت زیادہ مارک حاصل کرنا ہے، تو اچھی طرح سوچ کے سمجھ کر پڑھیں، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرے۔ قرآن کی تلاوت کرتے وقت اس پر عمل کرنے کی مشق کرے، عادت بنائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے اور بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علی